صفت اطاعت و عبادت کثیرا کہ وہ بندہ جو کہ اقبال کا معنی ہے خوش بختگی، غلام، میل میلان، خاطر دل، مدام ہمیشہ، ترجمہ کریں جس کسی کا نصیبہ ہو گیا غلام ہوتی ہے دل کی رغبت ہوتا ہے دل کا میلان اطاعت کی طرف ہمیشہ بواد کے اندر جو ضمیر ہے نا، جو اسے بھی آپ کو بتایا ضمیر ہوتی ہے تو ہوتا ہے اس کا، یہ ترجمہ کرنا ہے۔ ایک بات کر لو، اکیلا کر دیتا ہوں میں۔ بطاعت میں جو با ہے اس کا معنی ہے کی طرف، باب معنی در، باب معنی صوبے کی طرف، باب معنی بر اوپر، با کئی باب معنی بسبب، تو باب زیادہ۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور کتاب قرآن کریم پڑھانی ہے تو اس میں ساری باتیں یہاں پر کھل جائیں گی۔ جس کسی کا نصیبہ ہو جاتا ہے غلام دل کی، ہوتا ہے اس کا میلان دل کا، خاطر دل اطاعت کی طرف ہمیشہ۔ نہ شاید نہیں لائق، سر تافتن پھیرنا، بٹنا، کیا ہوتا ہے تافتن؟ چمکنا، بٹنا، وہ جو بٹنا ہے نا، وہ جو بال چڑھانا، تو پھیرنا۔ یافتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں مناسب، سر بندگی سے پھیرنا، کیونکہ دولت بسبب اطاعت کے ہو سکتا ہے پانا۔ سعادت ز طاعت میسر شود، دل از نور طاعت منور شود۔ سعادت مندی طاعت کی وجہ سے حاصل ہو سکتی ہے۔ حاصل کس کا معنی ہے؟ میسر کا معنی ویسے حاصل نہیں ہوتا، میسر یسر سے بنا ہے۔ یسر کا معنی آسانی، یعنی آسان ہو جاتی ہے، تو حاصل کے نام میسر ہو جاتی ہے، حاصل ہو جاتی ہے۔ دل طاعت کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اگر بندی از بحر طاعت میاں، کشاید در دولت جاویداں۔ اگر باندھے تو واسطے اطاعت کے کمر، کھل جائے گا جاویداں کا معنی ہے ہمیشہ، ہمیشہ کی دولت کا دروازہ۔ جب بندہ اطاعت کرے گا تو اس پر ہمیشہ کی دولت کا دروازہ کھل جائے گا۔ مراد کیا ہے؟ جنت کھل جائے گی، تو جنت میں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہیں، تو وہ دولتیں جنت والی۔ یہ دولت ہم صرف روپے پیسے کو کہتے ہیں، حالانکہ ہر شے ہی دولت ہے۔ تو جنت میں روپے پیسے بھی بہت زیادہ ہیں، سونے اور چاندی کے، ہر کچھ بہت زیادہ ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ اطاعت کی بات ہے نا کہ بھائی حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ حضور نے فرمایا اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو اس بندے کے پاس سب نبیوں جتنی بھی اطاعت ہو، سب نبیوں جتنی، تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا، اتنی بڑی ناراضگی ہے۔ تو اطاعت کے اندر تو سارا کچھ ہے، اللہ کی بندگی، والدین کی اطاعت، استاد کی اطاعت، حسن سلوک، جنازے، بیمار کرسیاں، زکاتیں، سارا کچھ ہے اطاعت کے اندر۔ تو یعنی ایک ایک اطاعت بعض اوقات کس قدر بڑا نتیجہ رکھتی ہے کہ سب نبیوں جتنا زہد بھی ہو تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا، اتنا شدید معاملہ ہے۔ زطاعت نہ پیچد خیرد مند سر، کہ بالائے طاعت نہ باشد ہنر۔ ترجمے سے بہت آسان ہے، کسی کی ہمت ترجمہ خود کرنے کی۔
اطاعت سے نہیں پھرتا عقل مند سر. شاباش. کیونکہ اونچا اطاعت سے نہیں ہوتا کوئی ہنر. اطاعت سے بڑھ کر کوئی ہنر بندے کے لیے اونچا ہے ہی نہیں ہے کوئی ہنر. یعنی ہنر کے آگے یا مجھولا کا ترجمہ کریں گے تو یہ جو میں اس طرح کی چیزیں بتاتا ہوں وہاں لکھ لینی چاہیے کہ یہاں یا مجھولا محذوف ہے. مانا کیا ہوا کوئی ہنر جو ہے نا وہ اطاعت سے اوپر نہیں ہے. دیکھنا اطاعت کی وجہ ہی سے تو اللہ تعالیٰ بندے کو عزتیں عطا فرماتا ہے. عزتیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو بندہ زیادہ تقوی دار ہے یعنی زیادہ اطاعت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ زیادہ عزت والا ہے. تو جس بندے کو اللہ عزت دے دے زمانے والے ماحول والے دنیا والے اس کو جھکا بھی نہیں سکتے ہرا بھی نہیں سکتے اور مار بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی مدد کرنے والا ہوتا ہے. بآب عبادت وضو تازہ دار کہ فرداز آتش شوی رستگار. عبادت کے پانی کے ساتھ وضو تازہ رکھ. بھائی یہ دو الگ الگ مضمون ہیں. تشبیہ دی ہوئی ہے. عبادت کا پانی وہ کوئی بھی نہیں ہوتا مطلب کہ عبادت کا پانی اس کے ساتھ وضو تازہ رکھ. حالانکہ اصل میں تو بات یہ ہے کہ وضو کر اور عبادت کر. وضو پہلے ہوتا ہے عبادت کی خاطر. تو یہاں تشبیہ دے کر بات میں سمجھایا گیا ہے کہ زندگی بھر کا جو وضو ہے نا اس کے لیے کون سا پانی استعمال کرنا ہے عبادت کا پانی استعمال کرنا ہے. یعنی مطلب کہ عبادت کرتے رہو مطلب یہ ہے تاکہ کہ جہاں جہاں جو الگ الگ معنی میں بتاؤں تو وہ لکھ لیا کریں. آپ کو اشارہ لکھ لینے سے آپ کو آئندہ کے لیے یاد کرنا. باقی ہنر مندی خود آپ کو ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مجھ پر بھی کوئی الہام نہیں ہوتا ہے اور نہ یہ بات ہے کہ مجھ پر دنیا جہان کے سارے لفظ آتے ہیں. مجھے وہ ایک تجربہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کہہ کا معنی کیا کرنا ہے تاکہ کل آگ سے ہو جائے تو چھٹکارا پانے والا. رستگار چھٹکارا پانا. رستگاری چھٹکارا پانا. تو رستگار چھٹکارا پانے والا. ساقی عبادت کے پانی کے ساتھ وضو تازہ رکھ تاکہ کل آگ سے ہو سکے ہو جائے تو چھٹکارا پانے. ہو سکے بھی ٹھیک ہے چل سکتے ہیں. ہو جائے تو چھٹکارا پانا. فردا کا معنی کیا ہوتا ہے کل. نماز سر صدق بر پائیدار کہ حاصل کنی دولت پائیدار. پائیدار کا معنی حاشا دو پر لکھا ہوا ہے. پاؤں رکھ یہ ہے امر کا صیغہ لیکن حاصل معنی کیا ہے قائم کر. نماز سچائی کے خیال سے قائم رکھ. سر کا معنی سر بھی ہوتا ہے اور سر کا معنی خیال بھی ہوتا ہے. یہ بھی آپ کو بتاؤں سر کا معنی خیال بھی ہوتا ہے اور سر کا معنی سر بھی ہوتا ہے. نماز سچائی کے خیال سے. اب کہا ہے کہ سچائی کا خیال. اب خیال کا کوئی شے سچائی کی نیت یعنی صدق کے دل سے سچی نیت سے نماز ادا کر کے اللہ خوش ہو. یہ میں جب آپ لوگوں کے لیے چیزیں خریدنے جاتا ہوں نا سبزی خریدی دالیں خریدی میں خود خریدتا ہوں تو میں اندر سے اس لیے جاتا ہوں اللہ کریم یہ تیرے دین کے درویش ہیں تو یہ کھائیں گے تو تو مجھ پر خوش ہو جا. تو یہ کوئی بھی کام کرنا اللہ خوش ہو جائے اس مقصد کے لیے یہ اتنی بڑی عبادت ہے. اتنی بڑی عبادت ہے. دیکھو ہم لوگوں کو اللہ پاک نے کہا تو نماز پڑھو جنت دوں گا یہ کرو جنت دوں گا یہ کرو جنت دوں گا. لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام کو حالانکہ جنتوں کے بادشاہ ہیں لیکن آپ کو اللہ پاک نے کیا کہا نماز کس لیے پڑھیں جنت کے لیے پڑھیں. کہا نہیں فصلی لربک صرف اللہ کے لیے نماز پڑھیں. آپ کے مقصد میں صرف اللہ ہونا چاہیے جو کہ جنتوں کا بھی رب ہے خالق ہے. جنت مخلوق ہے نا تو عبادت کرتے ہوئے مخلوق کو حاصل کرنے کی نیت نہ کرنا بلکہ خالق ہی میرا ہو جائے یہ نیت کرنا. یہ ہوتا ہے سر صدق سچائی کا خیال حسن نیت. آپ پڑھو تو اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جائے. جنت جب اللہ ہی راضی ہو گیا جنت ملنی کہ نہیں ملنی وہ تو مل ہی جانی ہے. لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ ہر کام میں جب اللہ کی نیت کرو گے اللہ راضی ہو جائے بہت جلدی آپ آگے نکل جاؤ بہت جلدی آگے نکل جاؤ. یعنی میں اس بات کا کوئی اتنا زور و شور سے قائل نہیں ہوں کہ بندہ نوکریوں کی خاطر پڑھے تو سندوں کی خاطر پڑھے. میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ علم یہ علم تو اللہ کا نور لینے کے لیے ہے.
تو اللہ کی خاطر پڑھنا چاہیے. روٹیاں چھوٹیاں خود ہی اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا رہتا ہے. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. آج آپ پڑھنے کے لیے آئے ہو صرف, تو آپ کے لیے رزق پانے, روٹی پانے کا سارا بندوبست اللہ تعالیٰ کر رہا ہے یا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. ابھی صرف پڑھنے نکلے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھانے پانے کا بندوبست کر رہا ہے. جب پڑھ کر اللہ کے دین کا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تو اور برکات عطا فرماتا ہے. بس یہ باتیں اس لیے ہیں کہ دل میں, ہر آنے والے دل میں پکی گرہ باندھو, اے اللہ کریم ہم نے یہاں سے پڑھ کر ہی جانا ہے اور زندگی بھر دین کی نوکری کرنی ہے. بس ہمارا اور کوئی مقصود نہیں ہے, اور کوئی مشن نہیں ہے. ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم تیرے ہو جائیں تو میرا ہمارا ہو جائے. بس یہی ایک مشن ہے. بار بار آپ کو دے رہا ہوں اور زندگی بھر دیتا رہوں گا. نماز سچائی کی نیت سے قائم رکھ تاکہ حاصل کرے تو دولت ہمیشگی کی. پہلے جاویدہ کہا تھا اور اب کیا کہہ دیا؟ پائیدار کہہ دیا, یعنی ہمیشگی کی. اور وہ کون سی دولت ہے؟ جنت. جنت میں جو کچھ ہے وہ ہمیشہ ہے. جنت میں سب کچھ ہمیشہ ہے. زطاعت بابت روشنائی جان کہ روشن ز خورشید باشد جہاں. اب یہاں پر کہ کا بالکل نیا معنی آنے لگا ہے, تو غور کرنا بھائی. روشنائی, یہ روشنی جو انک ڈالتے ہیں پین میں, اس انک کا دوسرا نام ہوتا ہے روشنائی. سیاہی اس کا نام نہیں ہوتا. میں نے پین میں سیاہی ڈال لی ہے, ہوتی نیلی ہے, تو سیاہی کس بات کی ہے؟ سیاہی تو سیاہی ہوتی ہے. ہری ہو تو ہم ایسے جٹ لوگ ہیں, میں نے ہری سیاہی, ہری پینسل کی سیاہی میں سے, سیاہی تو کالی ہوتی ہے, لیکن وہ نیلی ڈالو تب بھی نیلی سیاہی. تو سیاہی وہ نہیں ہوتا, روشنائی. اب عجیب ہوگا, وہ ہوگی کالی لیکن روشنائی. یعنی یہ سیاہیاں جو ہوتی ہیں, یہ روشنائیاں, انہوں نے لفظ روشن کرنے ہوتے ہیں, واضح کرنے ہوتے ہیں, اس لیے ان کو روشنائی کہتے ہیں. اطاعت کی وجہ سے ہوتی ہے روشنی جان کی یعنی روح کی. اب یہاں جان کا ترجمہ روح کریں گے. اطاعت کی وجہ سے ہوتی ہے روشنی روح کی. جیسے کہ یہ ہے کہ کا نیا ترجمہ, جیسے کہ روشن سورج سے ہوتا ہے. سورج جو ہے تو ہر پاسے روشنی. اطاعت آئے تو وجود میں ہر پاسے نور آ جاتا ہے, ہر طرف نور آ جاتا ہے. چہرہ رونق ہو جاتا ہے. میں نے ایسے چہرے دیکھے ہوئے, سچ بولتا ہوں کہ چہرے دیکھ کر دل خوش نہیں ہوتا, لیکن ایسے چہرے بھی دیکھے ہوئے کہ ان کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. تو کیوں ان کو فوٹو شوٹو نہیں بنا ہوتا. یہ بندگی کا نور چہرے کو حسین کر دیتا ہے. اطاعت کا نور بندے کے چہرے کو حسین کر دیتا ہے. یہ اللہ کا نظام, سمجھ سے یہ ماورا ہے. اور یہ حسن بیان نہیں ہو سکتا. اس کو چہرہ اچھا لگتا ہے جو اطاعت کرنے والا چہرہ ہوتا ہے, اچھا لگتا ہے. یہ جو زِ طاعت ہے نا, اول اس زِ ہے تو اصل میں از, تو اس کا معنی ہے کی وجہ سے. کی وجہ سے پرستندہ آفرینندہ باش, در ایوان طاعت نشینندہ باش. مستر پوجنا, تو مضارع بناؤ پرستاد, پھر آپ کو محنت کراؤ. تو پرستاد سے امر کا سیگا بناؤ, پرست آگے ندا لگا دو, فائل بن جائے گا. پرستندہ یہ ہے پوجنے والا, عبادت کرنے والا. آفرینندہ, آفریدن مستر, آفرینت مضارع, دال کو حذف کرو آفرین, اور آخر ندا لگا دو, کیا بن گیا؟ آفرینندہ. عبادت کرنے والا, کرنے والے کا ہو جا. یہ لفظی معنی ہے, یعنی اللہ کا ہو جا. تو بات تو واضح ہے. اطاعت کے محل میں بیٹھنے والا ہو جا. اب یہ اطاعت کا محل نہیں ہوتا وارڈ نمبر 6 میں کہ وہ محل ہے اطاعت کے وہاں جا کے بیٹھتا ہوں. یہ تشبیہ ہے, عبادت کے محل میں بیٹھتے یعنی عبادت کا. اگر حق پرستی کنی اختیار, در اقلیم دولت شبی شہر یار. اگر حق پرستی
करे तू इख्तियार। यार परस्ती तो क्या होता है? इबादत करना। तो हक परस्ती अल्लाह की इबादत करना, ये माना होता है हक परस्ती। अगर अल्लाह की इबादत करे तू इख्तियार, दौलत के मुल्क में हो जाएगा तू बादशाह, शहरयार बादशाह। ये शहरयार का लफ्ज़ी माना बादशाह नहीं होता, शहर का माना शहर, यार माना मददगार। तो शहर के शहर बंदे के मददगार हो जाए, जैसे वो कहे सारे माने ये है बादशाह। बादशाह की शान ये होती है कि हर शहर उसका मददगार हो जाता है, जैसे कहता है तो वैसे मानते हैं, तो ये होता है शहरयार। इक़लीम फासले माना है मुल्क। वैसे मैंने आपको बता दिया, इक़लीम एक इतना बड़ा इलाका होता है जिसमें एक मुल्क नहीं आता, बल्कि उस पट्टी पर जितने मुल्क वाक़ होते हैं वो सारे उसमें आ जाते हैं। जोग्राफी हालात बयान करने वाले, तो इनके यहाँ 7 इक़लीम हैं। पूरी दुनिया में 7 इक़लीम हैं, 7 बड़े पट्टे हैं, पट्टियाँ, जिनमें से हर पट्टी में कौन सा मुल्क आता है। 7 इक़लीम का लफ्ज़ ये पूरी कायनात के लिए बोला जाता है, पूरी दुनिया के लिए 7 इक़लीम। उन्होंने 7 तक़सीमें की हुई हैं, जो भी है सच्ची है कि झूठी है, लेकिन की हुई है। सारा से जैब परहेज़गारी बारात, के जन्नत बवद जाए परहेज़गार। सर तक़वे के गिरेबान से बाहर निकाल। जैब कहते हैं गिरेबान को, जहाँ से सर निकालते हैं, जैब इसे कहते हैं, और हम जेब इसे कहते हैं। असल में ये जो है ना, ये इसके करीब होती है ना, असल में इसे जैब कहते हैं, गिरेबान, जिससे बड़ा सर निकालता डालता है। तो इसको इसके करीब होने की वजह से क्या बोल देते हैं? जेब। अब इसको जेब बोलते हैं, करीब ना भी हो, शलवार होते हुए लगी हो तभी वो जेब ही होती। सर तक़वे के गिरेबान से बाहर निकाल, क्योंकि जन्नत होती है जगह परहेज़गार की। भाई ये सर गिरेबान से बाहर निकाल, इसका माना होता है कमीज़ पहन। कमीज़ पहनेंगे तो सर बाहर निकलेगा ना, तो इसलिए हाशिए पर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है जेब के ऊपर? तक़वे का लिबास पहन ले। तो तक़वे का लिबास को नहीं होता 6 मीटर तक़वे का लिबास दे दो, ये तो कोई शय नहीं होती। मुराद क्या है? तक़वा। तशबीह दी हुई, तक़वे की कमीज़ पहन, कोई कमीज़ नहीं होती तक़वे की। इबादत का मतलब यही चीज़ है। एक बात को कई मुख्तलिफ अंदाज़ों में बयान कर रहे हैं हज़रत शेख सादी। आज उसे क्या लग रहा है? कुछ अल्लाह ने आसानी ज़ाहिर कर दी है कि नहीं? आज आपको सिर्फ 15-20 दिन हो गए हैं तो आसानी पैदा हो गई है। ये है हमारे बुज़ुर्गों का फैज़। ये मेरा फैज़ नहीं है, बल्कि हमारे बुज़ुर्गों का फैज़ है कि 10-15 दिनों के अंदर फ़ारसी चलना शुरू हो जाती है। अब हर आने वाले दिन में कुछ लफ्ज़ नए हुआ करेंगे, कुछ पुराने, तो मिल मिलाकर आपकी तरक्की हर दिन होती जाएगी। ज़े तक़वा चराग़े रवा बरफ़रोज़, के चूं नेक बख्तां शवी नेक रोज़। तक़वे की वजह से चराग़ रूह का रोशन कर। रूह मेरे रवा के अंदर अल्लाह की मोहब्बत है। रवा रूह के अंदर, रवा कहते हैं रूह को। यार असल में रवा का मतलब जारी होना, चलना। दरिया रवा है, नहर रवा है, तो रूह है तो बंदा रवा है। रूह नहीं है तो बंदा जामिद होकर वो पड़ा होता है, तो इसलिए रवा का माना रूह कर देते हैं। तो तक़वे की वजह से रूह का रोशन कर, ताकि मिसल नेक बख्तों के हो जाए तू अच्छी जिंदगी वाला। एक रोज अच्छी जिंदगी। सेरा के अज शरआ बाशद शिआर, न तरसद ज़े आसे बेरोज़े शुमार। जिस किसी की शरीयत से हो जाती है आदत,
علامت، لباس، سارے معنی بن جاتے ہیں۔ جس کسی کی عادت شریعت ہو جاتی ہے، تمہارا کیا نکلا؟ جو عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے۔ اور یار عبادت اور شے ہے، اطاعت اور شے ہے۔ اطاعت میں عبادت ہوتی ہے، لیکن ہر عبادت میں اطاعت نہیں ہوتی۔ چلو میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں، کاروبار کرو، یہ اطاعت، اس میں اطاعت ہے، پیسے لین حکم ہے تو کر رہے ہیں، عبادت نہیں ہے۔ عبادت تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا نام ہوتا ہے۔ تو لین دین میں کھڑے رہو، یہ اطاعت ضرور ہے، لیکن یہ تو ہمارا اور اللہ کا معاملہ تھوڑا، یہ تو بندوں کا بندوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ اس لیے کتاب علم الفقہ میں آپ یہ پڑھو گے، فقہ کے مسائل تقسیم ہو جاتے ہیں۔ یہ مسائل از قبیل عبادت ہیں، یہ مسائل از قبیل معاملات ہیں۔ ہمارے روزمرہ زندگی کو معاملات بولتے ہیں، تجارت، شادی، یہ وہ معاملات۔ چلیں، ثواب ہر جگہ ہے، بھلے وہ عبادت ہے، بھلے وہ اطاعت ہے، لیکن ثواب ہر جگہ ہے۔ لیکن عبادت جو اللہ کے لیے بندگی کرتے ہیں، اور اطاعت جو بندوں کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں تو وہ بھی آ جاتے ہیں۔ چلو اگر فرق اس وقت آپ پر واضح نہیں بھی ہوا تو کوئی بات نہیں۔ ترجمہ کرو، جس کسی کے لیے شریعت سے ہوتا ہے لباس، نہیں ڈرے گا قیامت کی پریشانی سے۔ آصیب پریشانی، تو روز شمار قیامت، یہ بندہ آصیب زدہ ہے، یعنی پریشانی لگی ہوئی ہے اس کو۔ ہم آصیب جہنم کو سمجھتے ہیں، اس گھر میں بڑے آصیب ہیں، اور نہیں، اس گھر میں آصیب ہیں یعنی پریشانی